عام طور پر ملک میں جب بھی کوئی VVIP شخصیت باہر نکلتی ہے تو پروٹوکول کے نام پر عوام الناس کی زندگی جہاں ہوتی ہے وہیں تھم جاتی ہے۔ مطلب پہلے صاحب بہادر یہاں سے گزر جائیں، پھر آپ کو گزرنے کی اجازت ملے گی، تب تک آپ بھلے دنیا سے گزر جائیں، یہاں سے نہیں گزر سکتے۔ مگر نعرہ تبدیلی سے مملکت خداداد پاکستان کی کمان سنبھالنے والے وزیر اعظم عمران خان شاہی پروٹوکول کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پایہ تخت اسلام آباد کی سڑکوں پر کار دوڑاتے ہوئے ٹھیلا ٹھیلا ٹہلتے رہے، ٹھیلے والوں سے ہلکی پھلکی گپ شپ بھی کرتے رہے اور صورتحال کا جائزہ بھی لیتے رہے، جبکہ یاران عمران نے اس دوران ہر لمحے کو قید کیمرہ کر کے ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ عمران خان کے اس مٹر گشت پر چاہنے والوں نے تعریفوں کے پل خوب باندھے، جبکہ معاشی حالات سے تنگ عوام نے انہیں آڑے ہاتھوں بھی لیا۔ انٹرنیٹ کے مختلف پلیٹ فارم پر اس ویڈیو پر کافی بات چیت ہو رہی ہے۔ بعض حلقوں کی جانب سے اس پر حکمران جماعت کو سراہا جا رہا ہے اور ان کے مطابق VIP کلچر کے خاتمے سے ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ پبلسٹی سٹنٹ ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ ماہ رمضان کے دوران PTI کی حکومت بڑھتی مہنگائی کو قابو نہیں کر سکی ہے۔ سرکاری سطح پر جاری کی گئی اس ویڈیو کی ابتدا میں عمران خان بظاہر خود گاڑی چلا کر G11 مرکز پہنچتے ہیں اور یہاں دکانداروں اور ٹھیلے والوں سے کورونا سے بچاؤ کے SOPs پر عمل درآمد کی گزارش کرتے ہیں، اور ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں ایک گانے کے بول "کیسی یہ ہوائیں چلیں امیدیں تجھ سے جڑیں" سنے جا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی کسی کی بھاری آواز میں کمنٹری بھی جاری رہتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے یہ G11 مرکز، پرائم منسٹر صاحب یہاں پہنچے ہیں جائزہ لینے کے لیے، ہر ایک کے پاس جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی ٹیم کافی فخر سے اس ویڈیو کو شیئر کر رہی ہے۔ سینیٹر فیصل جاوید نے لکھا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان آج دوران ڈرائیونگ ہر بند سگنل پر رکے، سگنل کھلنے کا انتظار بھی کیا۔ اس کے بعد عمران خان I9 کے سیوریج پلانٹ اور کورنگ کرکٹ گراؤنڈ بھی گئے۔ احساس پروگرام سے معاونت حاصل کرنے والے ان ریڑھی بانوں سے عمران خان کی گفتگو بھی ہوئی۔ بعد ازاں ان افراد کے انٹرویوز بھی کیے گئے جن سے عمران خان کی بات ہوئی تھی۔ جب اس سموسے والے کا انٹرویو کیا گیا تو اس کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ہمارا حال پوچھا، ہمیں خوشی ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے، آج تک ہمارے پاس کوئی وزیر اعظم نہیں آیا، ہم یہ دیکھ کر ہی حیران ہو گئے۔ یہاں ایک بچہ بھی موجود تھا جس سے عمران خان نے بات کی تھی۔ اس نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ میں ان کی فوٹو کھینچنا چاہتا تھا مگر انہوں نے منع کر دیا، میں پیغام دینا چاہوں گا کہ دوبارہ آئیں اور فوٹو کھینچنے دیں۔ ایک دوسرے شخص نے بتایا کہ عمران خان سادگی سے بغیر پروٹوکول کے آئے تھے، ہم سمجھے کوئی سموسے پکوڑے لینے آیا ہے، خان صاحب بے شک سارے تھال اٹھا کر لے جاتے، ان کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ اس ویڈیو نے گہری نظر رکھنے والوں کو شکوک و شبہات کے سمندر میں غوطے دینے بھی شروع کر دیے ہیں۔ ویڈیو میں دوپہر کا ماحول دیکھ کر بعض صارفین کا خیال ہے کہ ان اوقات میں تو کوئی بازاروں میں سموسے نہیں خریدتا۔ عوائد اقبال نامی صارف لکھتے ہیں کہ عمران خان کے دورے کے دوران اس ریڑھی والے کو پکڑا جائے جس کی ریڑھی پر رمضان میں صبح 11 بجے ہی سموسے تھے۔ ہمنا رضوی کو یہ سب ایک ڈرامہ لگا جس میں اسلام آباد کی وہی خالی جگہیں دکھائی گئی ہیں، لیکن اس دوران عمران خان کے نامعلوم کیمرہ مین بھی زیر بحث رہے جو کہ پوری ویڈیو میں خود نمودار نہیں ہوتے۔ فاخر حسین بٹ لکھتے ہیں کہ کیمرہ مین اور خان صاحب کو بغیر پروٹوکول کے اسلام آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ کرنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح حمزہ نے تبصرہ کیا کہ ملک کا وزیر اعظم خود گاڑی چلا کر اکیلا دورے کو نکل پڑا، مگر مجال ہے کہ کیمرہ مین کے بغیر باہر نکلیں۔ ارسم طفیل بٹ کے مطابق حکومت میں کام کرنے والا واحد شخص عمران خان کا کیمرہ مین ہے، مگر کئی افراد کو عمران خان کا یہ انداز کافی پسند بھی آیا ہے، جیسے کہ فاطمہ نامی صارف لکھتی ہیں کہ انہیں بھرپور انرجی میں دیکھ کر میرے حوصلے بلند ہو گئے ہیں۔ مریم کے مطابق ایسی ویڈیوز کا کافی گہرا اثر ہوتا ہے۔ مسز رضا نے لکھا کہ لوگ اسے پبلسٹی سٹنٹ کہہ رہے ہیں، مگر عمران خان جب سے وزیر اعظم بنے ہیں انہوں نے کافی اصلاحات کی ہیں جو کہ غیر مقبول رہیں۔ وزیر اعظم کے اس دورے پر کھٹی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب اگر اپنی ٹیم کے ساتھ کبھی لاہور، کراچی یا ملک کے معروف شہروں کے عوامی بازاروں میں ایک آدھ چکر لگا لیں یا آج کل وہاں چلے جائیں جہاں چینی کی لائنیں لگی ہیں تو یقین جانیں خان صاحب کو سچ مچ لگ پتا جائے گا۔